کے ساتھ پورے کلام میں کوئی ایسا پارا، کوئی ایسا رکوع نہیں ہے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جلیل نہ کیا ہو۔ اور اسی غرض و غایت سے میں اور آپ بھی یہ بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ مطلب سید صاحب ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ہمارے یہاں جتنے بھائی تشریف فرما ہیں، میں ان کا تہ دل سے از حد مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے، آمین، اور اس پر خیر کثیر عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ حضرت مولانا محمد سخی صاحب قبلہ کا حکم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سید صاحب قبلہ نے شعر کے اندر کہا بھی ہے کہ یہ مدینے کا ایسا درد ہے جس دل کے اندر یہ ہوتا ہے تو پھر بندہ یہ سب، حقیقت یہی بات ہے کہ یہ کچھ دنیاوی معاملات کی بندشیں ہیں اور کچھ سعودیہ حکومت کے قوانین اتنے بڑے سخت ہیں، وگرنہ کون مدینے جا کے واپس آنا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا ہے نکارہ بد نصیب جو مدینے جا کے واپس آئے؟ اور ہمارے بزرگوں نے تو دعائیں کی ہیں، بلکہ نبیوں پیغمبروں رسولوں نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ مدینے میں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ تو اب میں چونکہ اپنے معافی ضمیر کیا ہے اور یہ اپنی زبان پر ان کو الفاظ کے اندر میں نہیں لا سکتا، جملوں کے اندر نہیں لا سکتا، شکستہ دل ہے، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا۔ اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کے غلاموں کے صف میں ہم ضرور ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں پورے وثوق کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے غلاموں میں ہیں اور ان کی تعلیمات پر مکمل کاربند ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کی کل کی رضا کی چمک کی یہ آپ رنگت دیکھ رہے ہیں، اور ہر مومن اور ہر مسلمان کے اور ہر عاشق رسول کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ چنگاری ایسی چنگاری ہے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی جائے گی۔ تو یہ آگ کون سی آگ ہے؟ عشق مصطفیٰ کی آگ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات لمبی ہو جائے گی، فرمایا کہ حشر کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی فرشتے اس کو دوزخ میں جانے کے لیے کہیں گے یا لے جانا چاہیں گے، تو جو ہی اس کو دوزخ کے سامنے کیا جائے گا تو اس جہنم کی آگ بجھنے لگے گی۔ آگ بجھنے لگے گی تو اب داروغہ جہنم کہیں گے یا اللہ یہ کون سا بندہ آ گیا تیرا کہ جن بندوں کے لیے تو نے آگ کو جلایا ہے اور اس کو دہکایا ہے، تو اس بندے کے آنے کی وجہ سے آگ میں جو ہے وہ سختی کم ہو رہی ہے اور نرمی آ رہی ہے، آگ بجھ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اعلان ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، اعلان ہوگا کہ دوزخ میں بھیجو۔ لیکن اب دوزخ میں وہ جا رہا ہے، فرشتے ساتھ ہیں لے کے جا رہے ہیں، لیکن دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت نے دوسرے شعر کے اندر یہ کہا ہے کہ اللہ کیا جہنم ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ یہ حضور کیوں رو رہے؟ اپنی گناہگار امت کے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کی آنکھ سے نا اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو دوزخ کی آگ بجھنے لگتی ہے۔ مومن کے ایک قطرے کی وجہ سے دوزخ کی آگ بجھنے لگے تو جو پیغمبر اعظم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی امت کے گناہوں کو یاد کر کے روئے تو انہوں نے کتنا دوزخ کو ٹھنڈا کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے، پیغام یہی ہے کہ اپنے تعلق کو اپنے نبی کے ساتھ مضبوط کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہوگا کیسے؟ وہی کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اطوار، آپ کے طریقے، آپ کی سنتوں کو، آپ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا رچا کے اور خوب اس پر سختی سے قائم ہو کر کے ہر وقت تصور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا ہو، حضور کی ذات ہو، اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا برکات اور یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی اور نصیب ہوں گی۔ وہی اعلیٰ حضرت نے